بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو شہر کا دورہ کرنے کے لیے نکلے۔ فجر کی نماز تک 2 گلیاں رہ گئی تھیں۔ آج پورا نہیں ہو سکا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دورہ جو رات کو نقاب پہن کر کیا کرتے تھے تو نقاب پہن کر فجر کی نماز کے بعد نکل گئے۔ ایک جھونپڑی کے پاس سے گزرے تو ایک بوڑھی اماں جھونپڑی میں بیٹھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوڑھی عورت کو پریشان دیکھا تو اماں جی سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ بوڑھی عورت کہنے لگی، جا دوڑ جا، اپنا کام کر، میں کیوں اجازت دوں؟ اماں جی تیری مہربانی، اندر آنے دو۔ بوڑھی عورت بولی، چل دوڑ جا۔ اماں تیری مہربانی، اندر آنے دو۔ بوڑھی عورت بولی، چلو آ جاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آ گئے۔ اماں جی کیا پریشانی ہے؟ کیا بات ہے؟ بوڑھی عورت بولی، خاوند انتقال کر گیا ہے، اولاد نہیں ہے اور میں غریب ہوں، 3 دن سے روٹی نہیں کھائی، 25 دینار کا قرضہ چڑھ گیا ہے، مجھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی شکایت ہے، اس نے میرا حال ہی نہیں پوچھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا پتہ کہ تو اس حال میں ہے؟ بوڑھی عورت کہتی ہے، نہیں پتہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو حکومت چھوڑ دے، اس کے حوالے کرے جو خبر رکھ سکتا ہے۔ حضرت سیدنا نافع فرماتے ہیں، جس کے سامنے کسرا روم کے بادشاہ کا کانپتے تھے، میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بوڑھی عورت کے سامنے کانپتا دیکھا۔ راشا طاری ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ دوڑے گئے اور 25 دینار لائے، راشن لائے، روٹیاں پکائیں اور بوڑھی عورت کو کھلائیں۔ کہنے لگے، اماں 25 دینار لے لے، اور غلطی ہو گئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کر دیں۔ بوڑھی عورت بولی، نہیں معاف کرتی، ایک دفعہ قبر میں جا لینے دے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے تو میں ان سے شکایت کروں گی اور عرض کروں گی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں، اس کو نگراں بنایا گیا، اس نے مجھ بیوہ اور لاوارث کی خبر ہی نہ لی۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی اماں کے قدموں میں بیٹھ گئے اور فرمایا، اماں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہیں کر سکتا، اماں جی تیری مہربانی ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شکایت نہ کرنا۔ بوڑھی عورت کہنے لگی، چل میں تیری خاطر معاف کر دیتی ہوں، تو مجھے کسی اچھی ماں کا بیٹا لگتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اماں جی مجھے لکھ کے دو کہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کیا۔ بوڑھی عورت بولی، میں تو ان پڑھ ہوں، تو لکھ، میں دستخط کر دیتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا۔ ایک بوڑھی اماں کو خطاب کے بیٹے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت تھی اور پھر وہ معاف ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوڑھی اماں سے بولا، اس پر دستخط کر دو۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود آ گئے، کہنے لگے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پھر رہے ہو؟ میں سارے مدینے میں ڈھونڈ رہا تھا۔ بوڑھی اماں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، ہائے میں مر گئی، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ میں نے کیا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اماں جی اپنے وعدے پر قائم رہ، جو کہا تھا اس پر قائم رہ۔ بوڑھی اماں نے دستخط کر دیے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، بطور گواہ آپ بھی دستخط کرو۔ پھر عبداللہ ابن مسعود سے کہنے لگے، آپ بھی دستخط کر دو۔ دستخط ہو گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکا لپیٹا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، تو میرا دوست ہے، میری صبح اور شام سے واقف ہے، تو میرا رازدان ہے،
مجھے یقین ہے کہ میں تجھ سے پہلے مر جاؤں گا۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جائے تو یہ رکعہ میرے کفن میں رکھ دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے پھر کیا ہوگا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب میری قبر میں آ کر پوچھیں گے تو حکمران تھا تو کیا کر کے آیا ہے؟ تو فرمایا میں رکعہ نکال کے کہوں گا کہ ایک ماں ناراض تھی، میں اس کو راضی کر کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔